السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 بار یہ آیت پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر بسنے والے انسانوں کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی، تب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر گاہے بگاہے اپنے احکامات نازل فرماتا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر وہی صورت میں آیات نازل فرمائی ہیں جو نہ صرف انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، بلکہ انسانوں کے لیے ان آیات کو پڑھنے اور یاد کرنے میں بھی بے شمار کرامت موجود ہے۔ 1400 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر اپنے دین کی تکمیل کا ارادہ فرمایا تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کچھ ایسے کلمے کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان کلمات کو پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور پڑھنے والے شخص کے لیے اس کی حاجت کی منظوری تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ ازاری سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ یہ 3 کلمات ہیں جن کا تذکرہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجیے۔ دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، رزق کی تنگی سے، تمام دنیاوی مشکلات کے شر سے، قبر کے شر سے، محشر کے شر سے، پل صراط کے شر سے، جہنم کے شر سے، اور ہر قسم کے روز محشر کے شر سے بچاؤ ہو جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، 3 آیت کریمہ ہے کہ جو شخص ان آیت کو نماز فجر کے بعد پڑھ لے گا تو جو بھی اس کی حاجت ہوگی وہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی رہے گی۔ تو جو بھی نماز فجر کے بعد یہ 3 آیت مبارکہ پڑھے گا، جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے، یہ آیت اس کے لیے اللہ کریم سے دعائیں کرتی رہے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے شام تک دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں جو شخص صبح نماز فجر کے بعد یہ 3 آیت پڑھ لے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات جو ہم سب مسلمان بکسی جانتے ہیں کہ قرآن مومن کے لیے شفا ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں۔ اور جان لیجئے کہ قرآن پاک وہ واحد آسمانی کلام ہے جو آج تک بغیر کسی تحریف کے دنیا میں موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ لہٰذا اس کی آیت میں کسی حرف میں تو نہ کسی زبر زیر کی تحریک نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آسمانی کتاب میں ارشاد فرما دیا، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومن کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس نے نقصان اور بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور قرآن کریم تمام قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن اور اسی طرح کی اور بھی مصیبتیں، ان سب کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، شفا دینے والی 2 چیز یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑ لو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں یعنی معوذتین کی بھی بے پناہ
برکت بیان فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی 3 آیت ہیں جن کو ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے فرشتے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسی دن مر گیا تو شہید مرے گا۔ جو شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دے گا جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس کی رات کو موت ہو گئی تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے اور شہادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمد پر بہت بڑا ایمان و اکرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی کلمات سکھائے جو پڑھنے میں مختصر لیکن اجر ثواب میں عظیم الشان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب مزید جان لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی بھی بے حد فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے جبکہ ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ بزرگان دین نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور میرز پر دم کر دے تو میرز کو ہر طرح سے مرض سے شفا مل جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آنکھ کا درد بہت ہی جلدی دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کمائی۔ جس گھر میں 3 راتوں ان 2 آیتوں کو پڑھ لیا جائے گا شیطان اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایسی 2 آیت عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اہتمام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ یہ تو پورا قرآن پاک ہی مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن آیت کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے، ہر مسلمان کو یہ آیت لازمی سیکھنی چاہیے، یعنی زبانی یاد کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومن، مومنات، مسلمان اور مسلمات من جملہ کہا کرے کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل لگائے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ویڈیو شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔